معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اے لیولز 9686 پیپر 4 لٹریچر کے اہم موضوعات کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ کیمبرج اردو لرننگ کے چینل پر بہت سے اساتذہ اور طلبہ کا یہ اصرار تھا کہ 2026 میں متوقع سوالات جو لٹریچر کے سیکشن میں آ سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ اس گفتگو کے آغاز میں ہی اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ کیمبرج کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں کسی بھی قسم کی پیشن گوئی جو ہے اس پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ سلیبس میں جو ضروری چیزیں ہیں، نصاب کے جو اہم تقاضے ہیں امتحان دینے کے لیے، اسے مکمل طور پر پڑھا جائے اور جو اہم سوالات کی نشاندہی کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف ترجیح اور ترتیب کے لیے کی جا رہی ہے کہ آپ ان موضوعات کو ترجیحی بنیاد پر کریں، زیادہ فوقیت دیں، زیادہ اہمیت دیں، زیادہ فوکس کریں ان موضوعات پر، لیکن پڑھیں تمام موضوعات کو تاکہ اگر غیر متوقع طور پر کوئی ایسا سوال آ جائے جس کو ہم یہاں پر موضوع گفتگو نہیں بنا رہے ہیں تو بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو 2026 میں اے لیولز کے حوالے سے جو مختلف سیکشنز ہوتے ہیں اس میں کون کون سے سوالات کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، زیادہ فوکس کرنا چاہیے، آئیے ہم جو اس حوالے سے پاسٹ پیپر میں جو مختلف سالوں میں آئے ہوئے سوالات ہیں اس کی روشنی میں اپنی رائے پیش کریں۔ تو جناب اس حوالے سے جو ٹیکسٹ ہے یہ دو کتابوں کا سرورق آپ کے سامنے ہے، ایک اولڈ کورس ہے اور ایک نیو کورس ہے۔ 2026 تک کے لیے جو نصاب ہے 9686، یہ جو ہلکے فیروزی رنگ کا جو سرورق ہے یہ 9686 کا ہے، یعنی پرانے سلیبس کا ہے۔ آپ یہ کتاب امتحان میں لے کے جا سکتے ہیں اور اس کا مکمل متن یعنی ناول، ڈرامہ، افسانے اور تمام غزلیات، تمام نظمیں کو اس کتاب میں مل جائیں گی۔ آپ اس کتاب کو اپنے امتحان میں لے کر جا سکتے ہیں اور ریفرنس یعنی حوالہ درج کرنے کے لیے اس کتاب سے مدد لے سکتے ہیں۔ اور یہ جو گہرے بلو رنگ کی جلد نظر آ رہی ہے، آپ کو سرورق نظر آ رہا ہے، یہ 2026 سے 29 تک کے امتحان کے لیے ہے، اور اس کا سلیبس کوڈ بھی آپ کو پتہ ہے تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ کتاب اب دستیاب ہے، 9866 اس کا سلیبس کوڈ ہے۔ آپ اس کتاب کو بھی اب منگوا سکتے ہیں۔ اس کا متن جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا ہے اور اس کے ریفرنس بک اور لینگویج پہ کام جاری ہے۔ تو اب آتے ہیں جناب 2026 کے لیے اہم موضوعات کی طرف۔ تو غزلیات کے سیکشن میں، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ 5 غزل گو شاعر شامل ہیں، ان میں زمانی ترتیب سے دیکھا جائے تو میر تقی میر ہیں، خواجہ میر درد ہیں، مومن خان مومن ہیں، مرزا غالب ہیں اور مولانا حضرت موہانی ہیں۔ یہ 5 شاعر شامل ہیں۔ 2026 کے امتحان کے لیے جو دو بہت اہم ترین عنوانات جس کو میں نے اوپر والی سطر میں لکھا ہے وہ ہے مومن خان مومن اور میر درد۔ ان دونوں کے حوالے سے سوال متوقع ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ زیادہ امکان ہے کہ میر درد، خواجہ میر درد اور حکیم مومن خان مومن پر ضرور سوال آئے گا، لیکن بیک اپ پلان کے طور پر غالب کو بھی پیش نظر رکھیے۔ اب میر درد کی غزلیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے کیا ہم کر چلے، وہ جس میں شعر ہے نا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، یہ جو غزل ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، اور تیسری جو غزل ہے تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا۔ یہ جو تینوں غزلیں ہیں یہ میر درد کے متصوفانہ خیالات، تصوف کے حوالے سے، یعنی صوفیزم کا جو معاملہ ہے اس میں عشق حقیقی کے معاملات ہیں، اس میں توکل ہے، اس میں قناعت ہے، محبوب حقیقی سے ملنے کی تڑپ ہے، اور مختلف جو زندگی کی ناپائیداری ہے اور زندگی کی جو بے ثباتی ہے، مختلف جو
ایسے معاملات جو انسان کے قلبی معاملات ہوتے ہیں، صفائی قلب کی بات ہو رہی ہے، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر کے میر درد کے اوپر جو ہے اچھے نوٹس تیار کریں اور غزلوں کا اچھی طرح سے جائزہ لیں۔ مومن خان مومن کی جو غزلیں نصاب میں شامل ہیں آپ کو معلوم ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یعنی خالص عشقیہ غزل ہے، مختلف جو عشق کی تڑپ ہے، عشق کے معاملات ہیں، محبوب کے وصل و ہجر و وصل کی باتیں ہیں، مختلف اس کے جو مظالم ہیں، ان تمام باتوں کو کیسے مومن نے پیش کیا۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، محبوب کی بے وفائی کا ذکر ہے۔ دوسری جو غزل ہے، ناوک انداز جدھر دیدے جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جاں ہوں گے، یہ جو غزل ہے یہ بھی عشقیہ غزل ہے۔ اور تیسری غزل، دلبستگی سی ہے کسی زلف دوتار میں۔ تو اب یہ جو تین غزلیں ہیں مومن کی، ان کو بھی اچھی طرح سے تیاری کی جائے، اور عشقیہ معاملات، جذبے کی صداقت، دل کی تڑپ، محبوب سے معاملہ بندی، کنایا، مختلف جو شعری محاسن ہیں، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، ان تمام باتوں پر اچھی طرح سے تیاری کر کے، اور مومن کے اوپر بھی اگر آپ غزلیات کے سیکشن کو اپنے امتحان کا موضوع بنا رہے ہیں، ویسے تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ شاعری سے کوئی ایک سوال بھی صرف کر سکتے ہیں، اور وہ نظم بھی کر سکتے ہیں، غزل پورا چھوڑ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر غزلیات کو آپ موضوع بنا رہے ہیں اپنے امتحان کی تیاری کا، تو پھر ان دونوں کو اچھی طرح سے تیاری کیجیے، اور پھر آخر میں غالب کو بھی کسی حد تک ضرور پڑھ کر جائیے، تاکہ بیک اپ کے طور پر آپ کے پاس تیسرا موضوع بھی ہو۔ تو یہ غزلیات کا سیکشن ہے جس پر آپ کو اچھی طرح سے تیاری کرنی چاہیے۔ میر درد کے متصوفانہ خیالات، ان کے صوفی ازم کے جو خیالات ہیں، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سے پڑھیے، مومن کے عشقیہ جذبات اور احساسات کو اچھی طرح سے پڑھیے، اور پھر جا کر کے اس سوال کو ضرور اٹمپٹ کیجیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ امتحان میں اس موضوع پر ان موضوعات میں سے ضرور کوئی نہ کوئی موضوع آپ کے لیے امتحان میں شامل ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم نظم کے سیکشن سے۔ نظم میں دو حصے ہیں امتحان میں، 2026 میں اگر آپ دیکھیں تو ہر حصے میں چار چار شاعر شامل ہیں۔ میں پہلے حصے کا ذکر کر رہا ہوں، نظم کا سیکشن 1۔ تو سیکشن 1 جو ہے نظم کا، اس میں ظاہر سی بات ہے نذیر اکبر آبادی شامل ہیں، اس میں علامہ اقبال شامل ہیں، اس میں فیض احمد فیض شامل ہیں، اور اس میں ساحر لدھیانوی شامل ہیں۔ میں نے جو ترجیح دی ہے دو شعراء کو، ان میں ساحر لدھیانوی اور نذیر اکبر آبادی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ساحر لدھیانوی کی جو 3 نظمیں ہیں، ان میں تاج محل، کبھی کبھی اور ورثہ، یہ 3 نظمیں نصاب کا حصہ ہیں، اور تاج محل کا کوئی حصہ تشریح کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ تو تشریح کے لیے تاج محل کو اچھی طرح سے پڑھیے، اور پھر تجزیے کے لیے تینوں نظموں کو خوب اچھی طرح تیاری کیجیے، کس طریقے سے انہوں نے تاج محل میں استعماری قوتوں کو، خاص طور پر یہ جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، اور خاص طور پہ یہ آپ کو پتہ ہے ترقی پسند تحریک کے ذریعے سے جو معاملات شاعری میں داخل ہوئے، اس میں جو رویہ اختیار کیا شعراء نے، ذرا سا ضرور ان باتوں کو بچوں کو سکھایا جائے ساحر لدھیانوی کے ضمن میں، اور پھر نذیر اکبر آبادی کے کلام کا جائزہ لیتے ہوئے ضرور یہ بتایا جائے کہ عوامی معاملات کو، انسانی زندگی کو، اور مختلف جو سماجی مسائل ہو سکتے ہیں، ان میں روٹیوں کے مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے روزگار، روٹی، یہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان کو جو ہے وہ آدمیت کے مرتبے تک فائز ہونے میں جتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور کیا کیا اسے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جو آدمی نامہ ہے وہ ضرور بتائیے بچوں کو۔ دنیا دار المکافات ہے، یہ نظم بھی نظیر کی شامل ہے کورس میں۔ تو نظیر کی ان تینوں نظموں کے بارے میں بتایا جائے کہ کون سے موضوعات ہیں یہ، اور یہ آفاقی نوعیت کے موضوعات ہیں، زیادہ سے زیادہ پوری دنیا کے مسائل ہیں، پوری دنیا میں ان معاملات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، روٹی ایک بہت بڑا ایشو، آدمی کا انسان بننا ایک زندگی کے بہت اہم پیغام، ان تمام باتوں پر بچوں کے لحاظ سے جو اسٹینڈرڈ ان کا ہے اس کے لحاظ سے گفتگو کی جائے، بتایا جائے کہ ان نظموں کو کیسے آپ کو جانچنا ہے، کیسے پرکھنا ہے۔ بیک اپ کے طور پر علامہ اقبال کی جو تینوں نظمیں ہیں، سرگزشت آدم، سرمایہ و محنت اور جاوید کے نام، ان تینوں کو اچھی طرح سے پڑھ لیا جائے۔ سرگزشت آدم ظاہر سی بات ہے اقبال کی بڑی اہم نظم ہے، جو انسان اس دنیا میں آیا اور اس نے کون کون سے معاملات میں اپنی کارکردگی دکھائی، انسانوں کی کون کون سی سرگرمیاں جو ہیں وہ زندگی کو بدلنے میں اہم کردار جس نے ادا کیا،
بڑی بڑی شخصیات کا ذکر ہے اس میں، انبیاء کا، مختلف سائنسدانوں کا، فلاسفر کا، ان تمام باتوں کو بچوں کو بتایا جائے۔ سرمایہ محنت آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک خضر راہ کا ایک حصہ ہے، مختلف جو حضرت خضر کی جانب سے دیے گئے جوابات ہیں ان میں سے ایک اسٹینزا، ایک بند جو ہے وہ سرمایہ محنت کے بارے میں ہے۔ تو ایسی بات ہے، کیپٹلزم کا جو اثر پوری دنیا پر پڑا اور کیپٹلزم کے ذریعے سے جو معاملات رہے، اس کو اقبال نے یہاں کس طرح موضوع بنایا ہے، اور جاوید کے نام میں کس طرح سے مادیت پرستی کے اس دور میں اپنی خودی کو برقرار رکھنے کی طرف اقبال نے توجہ دلائی ہے اپنے بیٹے کو، اور ظاہر سی بات ہے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے انہوں نے قوم کے ہر نوجوان کو جو ہے یہی پیغام دیا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کو ضرور ذہن نشین کروائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ان نظموں کو کیسے دیکھنا چاہیے۔ تو نظم کا یہ حصہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ساحر اور نذیر اقبال آبادی کی خوب اچھی طرح سے تیاری کروائی جائے، اور بیک اپ پلان کے طور پر علامہ اقبال کو ضرور جو ہے وہ بچوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس کے بعد ہم نظم کے دوسرے حصے میں آتے ہیں، جو کہ شاعری کا آخری سیکشن ہے، نظم کا دوسرا حصہ، جس میں آپ کو پتہ ہے 4 مزید شاعر شامل ہیں۔ ان میں نون میم راشد ہیں، جوش ملیح آبادی ہیں، ان میں اسرار الحق مجاز ہیں، اور اختر الایمان ہے۔ تو اس سال جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، نون میم راشد اس میں ہو سکتے ہیں اور اسرار الحق مجاز ہو سکتے ہیں۔ راشد کی جو نظمیں ہیں، میرے بھی ہیں کچھ خواب، وہ جو مشہور نظمیں اے حسن ازلگیر ابتاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، اور وہ جو میں اسے واقف الفت نہ کروں دوسری نظم ہے، اور زندگی سے ڈرتے ہو یہ تیسری نظم ہے۔ تو راشد کے ہاں جو حیت کے تجربے ہیں، یعنی فارم کی شکل میں جو تجربے ہیں، ان کے موضوعات میں جو تنوع ہے اور جو گہرائی ہے اور مختلف جو جدت پسندی ہے، اس حوالے سے راشد پر ضرور گفتگو کی جائے۔ اسرار الحق مجاز کا معاملہ یہ ہے کہ جو 3 نظمیں ہیں، آج کی رات، آوارہ اور نوجوان سے، یہ تینوں نظمیں ان کے خاص رجحان کی عکاسی ہے، مگر میلوڈیس ہے، ایک موسیقیت ہے اس میں، اور ایک ترنم ہے، اور جو ایک رومانوی انداز ہے ان کا، ان سب حوالے سے بھی گفتگو کی جائے۔ اختر الایمان کی جو 3 نظمیں ہیں، یادیں، ایک لڑکا اور مسجد، یہ بیک اپ پلان کے طور پر ضرور اس کو بتا دیا جائے۔ تو یہ 3 سیکشن جو شاعری کے ہیں، ان میں غزلیں، اور 2 سیکشن نظموں کے، ان میں جو اہم ترین عنوانات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوال جو ہے وہ شاعری سے کرنا ضروری ہے، اور ایک سوال پروز یعنی نثر کے سیکشن سے کرنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ شاعری کے لیے 2 حصے چن رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ ایک نظم کا حصہ چنیے اور ایک غزل کا چنیے، اور اگر آپ شاعری سے صرف ایک ہی حصہ چن رہے ہیں، ایک ہی حصے کا انتخاب کر رہے ہیں، تو جو نظموں کا پہلا حصہ ہے، نذیر، اقبال اور فیض اور ساحر لدھیانوی والا، اس حصے کی تیاری کیجیے تاکہ آپ بہتر طریقے سے جواب لکھنے میں جو ہے مہارت حاصل کر سکیں۔ اب آتے ہیں ہم پروز سیکشن کی طرف۔ اس میں اہم موضوعات کیا ہو سکتے ہیں؟ ناول میرات العروض جو ہے وہ مختلف طرح سے اس کے سوالات آتے ہیں، لیکن دائرہ اس کا زیادہ تر خواتین کی تعلیم اور اس کے کردار اور اس کی جو تربیت ہے، اس حوالے سے زیادہ تر سوال آتے ہیں مختلف سوالوں میں۔ تو اس سال جو میرات العروض سے سوال متوقع ہے، ان میں خواتین کرداروں کا تجزیہ بھی ہو سکتا ہے، اور خواتین کی کردار سازی یعنی ان کی تربیت کے حوالے سے اس ناول میں کون کون سی باتیں کی گئی ہیں، اس حوالے سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ یعنی میں نے یہ 2 ایک سوال نیچے لکھے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول میرات العروض ایک شاہکار ناول سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے ناول کا تجزیہ کیجیے۔ یا ایک اور سوال اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ دینا چاہیے، ایگزامنر کو پوچھنا چاہیے، ناول کے مرد کردار خواتین کردار کے مقابلے میں کمزور اور دبے دبے سے نظر آتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے مرد کرداروں کا تجزیہ کیجیے۔ تو جناب یہ جو ہے یہ نوعیت ہے میرات العروض کی، ضرور اس حوالے سے بچوں کی تیاری کروائی جائے۔ اگر وہ ناول کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، ناول کے اوپر جواب لکھ رہے ہیں، تو یہ وہ باتیں ہیں جو ان کو لکھنی چاہیے۔ افسانوں میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس سال عیدگاہ اور آنندی۔ عیدگاہ اور آنندی جو ہے وہ عیدگاہ جو ہے پچھلے کئی برسوں سے نہیں آیا ہے امتحان میں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک جو سوال جو ہے نا پچھلے سالوں کا ریپیٹ کرتا ہے ایگزامنر۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نظموں کے سیکشن میں بھی ایک پرانے کسی شاعر یعنی آئے ہوئے سوال کو دے رہا ہے، پچھلے سال آئے ہوئے، اور ایک نیا شاعر شامل کر رہا ہے۔ تو یہی انداز افسانوں کا بھی ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کئی بار آ چکا ہے تو ممکن ہے اس بار نہ آئے، لیکن آنندی جو ہے
وہ غلام عباس کا جو بہت مشہور افسانہ ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھیے، اور عیدگاہ جو منشی پریم چند کا افسانہ ہے اس کو بھی ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ بیک اپ پلان کے طور پر گرم کوٹ کی بھی تیاری کر لی جائے۔ یہ وہ سیکشن ہے جس کو بآسانی بچے کر لیتے ہیں اور بہت اچھے نمبر بھی لے لیتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ان موضوعات کو اچھی طرح سے تیاری کروا کے اور امتحان میں شامل جو ہے موضوعات کو خوب اچھی طرح سے جو ہے ذہن نشین کروا دیا جائے بچوں کو۔ ڈرامہ انارکلی جو ہے وہ اس پہ ایک سوال آپ کو پتہ ہے، 2 سوال آتا ہے اس میں، ایک کرداروں کے حوالے سے اکثر سوال آتا ہے اور ایک تھیم یعنی اس میں جو موضوع ہے، پلاٹ ہے، اس کے حوالے سے سوال آتا ہے۔ تو یہ جو مختلف نوعیت کے سوال ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ دلارام کے کردار کے اوپر اس بار سوال آ سکتا ہے، اور میں نے جو سوال بنایا ہے وہ کیا ہے؟ دلارام کے کردار کے بغیر ڈرامہ انارکلی میں ایک کشمکش کی کیفیت پیدا ہونا ناممکن ہے، یعنی یہ جو کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے وہ دلارام کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو دلارام کو اس اینگل سے ضرور دیکھنا چاہیے، اس حوالے سے بچوں کی تیاری کروانا چاہیے کہ کیا کانسپیریسی کرتی ہے، سازش کس طرح کرتی ہے، اس کا کردار کتنا اگریسو ہے، کس طریقے سے وہ اپنے لیے ماحول بناتی ہے، انارکلی کے خلاف جو ہے کیا جال بنتی ہے، دل میں جگہ بنانے کے لیے اکبر کے اور دربار میں اپنی اپنی جو ایک بات ہے، اپنی ساکھ کو مستحکم کرنے کے لیے وہ کون کون سے کھیل کھیلتی ہے۔ یہ ساری باتیں دلارام کے حوالے سے ضرور بچوں کو بتانی چاہیے۔ پھر جو دوسرا سوال ہے اس میں، امتیاز علی تاج نے ڈرامے کے علمیہ تاثر کو بڑھانے کے لیے انارکلی اور شہنشاہ اکبر کے کرداروں سے خوب کام لیا ہے، یعنی یہ جو ٹریجڈی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بادشاہ اکبر کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے اور انارکلی کے کردار کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے بچوں کو ذرا سا بتائیے کہ بھئی کس طرح آپ کو امتحان میں ان باتوں کا جواب لکھنا چاہیے۔ اور ایک اور سوال جو ہے، انارکلی اس ناول کی ہیروئن ہے مگر دلارام کا کردار زیادہ طاقتور نظر آتا ہے، یعنی بے شک مین کیریکٹر انارکلی ہے مگر سائڈ کیریکٹر یا ولن ہونے کے باوجود دلارام جو ہے وہ زیادہ چھائی ہوئی ہے اس ڈرامے میں۔ اس حوالے سے دلارام کے کردار پر تبصرہ کیجیے۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جس کو آپ کو اے لیولز کے پیپر 4 کے لیے ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپ انشاءاللہ امید ہے کہ پیپر 4 کی اچھی طرح تیاری کر پائیں گے۔ ویسے بھی 2026 کا 9686 کا یہ پیپر جو ہے وہ اپنے انجام کے قریب ہے، نومبر میں اس کا آخری پیپر ہونا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کے حوالے سے جو اس وقت اسکرین پر موجود ہے اور جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، اگر آپ کو طلب ہے تو ضرور رابطہ کیجئے۔ یہ جو ڈارک بلو رنگ ہے وہ 2026 کے امتحان کے لیے متن کی تیاری جو ہے اس کی بھی ہو چکی ہے، اس کتاب کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ جو آج کی گفتگو ہے وہ طلباء اور اساتذہ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیجئے، اور کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے۔ کم آج کل ویڈیوز بن رہی ہیں، لیکن اہم موضوعات پر جب آپ کا اصرار ہوتا ہے تو ضرور اس موضوع پر کچھ گفتگو رکھ دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔